السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الملک آیت نمبر 15، 16، 17، 18 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی، ہوا وہی ذات ہے، الذی جس نے، هو الذی وہی ذات ہے کہ جس نے، هو الذی وہی ذات ہے جس نے، جعل بنایا، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، الارض زمین کو، ذلولا تابع، ذلولا تابع یعنی جو تمہارے تابع ہو جائے، کسی قسم کی سرکشی نہ کرے۔ فمشو پس چلو، فمشو پس چلو، فی مناکبہا اس کے کندھوں پر۔ مناکب اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کندھا، یعنی جس طرح بالکل مطیع جانور ہوتا ہے، فرمان بردار جانور ہوتا ہے، اس کی پیٹھ کے علاوہ بندہ کندھوں پر بھی سواری کرنا چاہے تو وہ سواری کرنے دیتا ہے۔ فمشو پس تم چلو، فی مناکبہا اس کے کندھوں پر، فی مناکبہا اس کے کندھوں پر، وَکُلُوا اور کھاؤ، من رزقہ اس کے دیے میں سے، من رزقہ اس کے دیے ہوئے میں سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، النشور اٹھ کر جانا ہے، النشور اٹھ کر جانا ہے۔ اَأَمِنْتُمْ کیا یہ پہلا جو حمزہ ہے یہ سوالیہ استفہامیہ ہے۔ کیا امنتم تم بے خوف ہو گئے ہو، اَأَمِنْتُمْ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من اس سے جو فی السماء آسمان میں ہے، یعنی اس ذات سے جو آسمان میں ہے تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف کہ وہ دھنسا دے، یخسفا دھنسا دے، بکم تمہیں، بکم تمہیں، الارض زمین میں، الارض زمین میں، فَإِذَا پس اچانک، فَإِذَا پس اچانک، ہیا وہ، تمور حرکت کر رہی ہو، تمور حرکت کر رہی ہو یعنی زبردست زلزلے سے وہ لرزنے لگے، تمور حرکت کرنا۔ ام یا امن تم بے خوف ہو گئے ہو، من اس ذات سے جو فی السماء آسمانوں میں ہے، فی السماء آسمانوں میں ہے، ان یرسلا کہ وہ بھیج دے، ان یرسلا کہ وہ بھیج دے، علیکم تم پر، حاصباً پتھراؤ والی آندھی، حاصباً پتھراؤ والی آندھی، جیسا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ رب العالمین نے بھیجی تھی۔ فَسَتَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لوگے، فَسَتَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لوگے، کیفا کیسا ہے، نذیر میرا ڈرانا، یہ را کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے، یہ نذیری تھا اصل میں، میرا ڈرانا، کیفا نذیر کیسا ہے میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، واو مانا اور، لام مانا البتہ، بلا شبہ، قد مانا یقیناً یعنی ڈبل تاکید ہے۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، کذب جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فکیف پس کیسا، کانا تھا، نکیر یہاں پر بھی را کے نیچے زیر ہے اس لیے کیا ترجمہ ہوگا، نکیری تھا یعنی میرا عذاب، نکیری میرا عذاب، نکیر۔ تو یہ آیات آپ نے ترجمہ سن لیا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ جس نے تم پر یہ انعام کیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ انعام کیا کہ زمین کو تمہارے تابع بنا دیا،
کہ جس طرح تم چاہو، جس طرح یعنی جانور وہ انسان کے تابع ہوتا ہے، چاہے وہ انسان اس کے اوپر سواری کرے یا اس کو ہل میں جوت لے ہے یا پھر اس کو ذبح کر کے کھا لے، جس طرح چاہے کرے۔ تو تمہارے لیے زمین کو بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ذلول بنا دیا، یعنی تمہارے تابع بنا دیا کہ تم اس پر چل پھر سکتے ہو، اسے کام میں لا سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ ہر وقت زلزلے کی حالت میں رہنے سے یہ زمین محفوظ رہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس زمین کو لوہے کی طرح سخت نہیں بنایا، اگر لوہے کی طرح یہ سخت ہوتا تو اس میں کچھ بھی نہیں اگتا، عمارتیں نہیں بن سکتی تھی، نہ نہریں جاری ہوتی، نہ کنویں کھودے جا سکتے تھے، نہ انسانوں اور جانوروں کے رزق کا انتظام ہوتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس زمین کو تمہارے تابع کر دیا۔ لیکن افسوس کیا ہے، جو مشرک ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں، ان کی کم عقلی دیکھ لیے کہ جس چیز کو انسان کے تابع اللہ تعالیٰ نے کیا، انہوں نے اسی زمین کو کیا کہہ دیا جی، دھرتی ماتا، یہ ہماری دھرتی ماتا، اس کے نام سے انہوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنایا، لیکن کیا ہے، اس مشرک نے جو عقل سے پیدل ہوتے ہیں انہوں نے اس کو اپنا ماتا بنا لیا، اس کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو تابع بنا دیا، یہ کسی قسم کی تمہیں کوئی سرکشی نہیں کرتی، جس طرح چاہتے ہو تم استعمال کرتے ہو۔ فمشوا فی مناکبہا، اللہ فرماتے ہیں تم اس کے کندھوں پر چلو، یعنی کندھوں کا مقصد کیا ہے یہاں پر بیان کرنے کا، کہ وہ اتنی تابع ہے کہ جس طرح تم چاہو، جہاں چاہو تم چلو، تمہیں زمین کچھ نہیں کہتی۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس زمین سے پیدا ہونے والا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے کھاؤ، لیکن یہ نہ سمجھو کہ دیا ہوا اللہ کا ہے تو اللہ نے پوچھنا نہیں ہے، نہیں، اللہ نے سوال کرنا ہے، ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے کہ کن ذرائع سے تم نے حاصل کیا، کہاں پر خرچ کیا، یہ اللہ رب العالمین نے سوال کرنا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اٹھ کر دوبارہ اس کی طرف جانا ہے۔ یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو رب کی طرف انسان نے پیش ہونا ہے، ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو قیامت کے منکر ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ام امنتم من فی السماء، امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے۔ اب یہ من فی السماء، یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے، عرشوں پر ہے، آسمان میں ہے۔ سما اس کا معنی کیا ہوتا ہے، بلندی، ہر وہ چیز جو اوپر ہو اس کو کیا کہتے ہیں، سما۔ قرآن مجید نے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین کا عرش پر ہونا بیان کیا ہے، اور احادیث مبارکہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے، عرش پر ہے۔ اور سلف صالحین کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ لیکن بعد کے لوگ جو یونانی فلسفے سے متاثر ہو گئے، انہوں نے اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کا انکار کر دیا، اللہ کی صفت علو کا انکار کر دیا، اور وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ سوال کرتا ہے وہ بندہ کفر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ نعوذ باللہ، پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تھا اس لونڈی سے کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی کافر ہو گئے۔ تو یہ سوچنا چاہیے، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، عرش پر ہے، اور یہ فطری عقیدہ، انسانی فطرت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جب بھی انسان دعا کرتا ہے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے، اور اللہ رب العالمین عرش کا محتاج نہیں، اللہ رب العالمین محتاج نہیں۔ اب اللہ رب العالمین عرش پر کیا ہے، کس طرح ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، یہ کیفیتیں نہیں، بلکہ مجہول، کیفیتیں مجہول ہے، ہم کیفیت میں نہیں جائیں گے، بس اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ فرمایا کیا تم اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، یہی زمین جو تمہارے تابع ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو تمہیں اسی زمین کے اندر دھنسا دے، جس طرح کہ اس نے قارون کو دھنسا دیا تھا۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اللہ فرماتے ہیں اچانک وہ حرکت کرنے لگتی ہے، بھونچال آ جاتا ہے، وہ زلزلے آ جاتے ہیں،
ام امنتم من فی السماء، یا پھر تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو آسمانوں میں ہے کہ تم پر آسمانوں سے وہ پتھروں والی آندھی نازل کر دے، پتھروں والی بارش اللہ رب العالمین ہوا تم پر بھیج دے، بارش بھیج دے۔ کیا تم اللہ رب العالمین کی ذات سے بے خوف ہو گئے ہو اور تم اللہ رب العالمین کا انکار کرنے لگ گئے ہو؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں عنقریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے پہلے لوگوں کا حال دیکھو، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کو جھٹلایا تھا، لیکن فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اللہ نے پھر ان کو عذاب کیسا دیا۔ قوم فرعون کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو، سمود کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو، قوم شعیب کو دیکھ لو، یہ واقعات عرب کے اندر بھی معروف تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا وہاں پر نظر دوڑا کر دیکھو، تمہیں پتہ لگ جائے گا اللہ رب العالمین نے اس قوموں کو کس طرح عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ اگر تم بھی ایمان لے کر نہیں آئے تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب